بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا انشاءاللہ تواڈے سامنے حضرت علامہ حافظ قاری مفتی منصور المدنی دامت برکاتہم والیہ آپ دے سامنے تلاوت فرمان دے. انشاءاللہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دی یاد تازہ ہو جائے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بھئی اسی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کانفرنس دے وچ حاضر ہوئے ہیں تے ایدے وچ اگر نیت نہیں ہون لگی وہ اسی جیو وہانے واسطے بھی اسی آئے ساں فلانے نے وہ معراج دا جلسہ کروایا تو دے وچ ثواب نہیں ملن لگی. اگر نیت اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے ہونی پہلے نیت کر لو کہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا واسطے بما دے اور انشاءاللہ اول تو آخر تک بما دے وہ تلاوت تو لا کے دعا تک بما دے. انشاءاللہ ساڑھے درمیان ان قریب پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری امہ چینل تے تشریف لے آندے رہتے ہیں. اکثر تساں حضرات نے انہاں دی زیارت کیتی ہوئے دی. اے ماشاءاللہ فارغ التحصیل جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد مراڑی شریف گجرات تو ماشاءاللہ فارغ التحصیل نے مفتی اشرف قادری پیر محمد افضل قادری کوئی عام شخصیت نہیں، ولیاں کو پڑھے نے تو خود بھی ولی نے اور سادات کرام نے. دیکھو تے اعلیٰ حضرت فرما دینا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کوئی عام ہستی نہیں. وہ سید زادے نے حضرت سیدنا امام نکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد دے وچوں بخاری سید نے، عام ہستی نہیں. انہاں تو اون تو پہلا ایندی کفیت ایندہ
اور اپنے دلوں کو سنبھال کے بہو بھی آؤں تے ویکھن بھی واقع سنن واسطے بیٹھے اپنے دلوں کو اللہ دے ولی دے سامنے سنبھال کے بہو اگر بہنا ہے تے کسی عالم دے سامنے اپنی زبان نو اللہ دے ولی دے سامنے اپنے دل نو سنبھال کے بہو اس واسطے میں پہلے ہی نیت تو کروانا بھی نیت کی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ تعالیٰ دا اے معراج دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار کیتا تے او اساں سننے لیکن او ذہن بنیا ویدا دل وچ جگہ ہوے دی بھی سرکار دا سننے معراج دا واقعہ سننے تو پھر سرور دادی اگر خیال پتہ نہیں کتنے نے دکاناں تے نے کراچی نے سارے دلاں وچوں خیال کٹ کے صرف ہن اللہ دے گھر چ آ گئے ہو صرف خیال کیڑا ہے نا او اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا پہ سرکار دا واقعہ معراج سننا ہے تے انشاءاللہ ان ساڈے درمیان حضرت علامہ حافظ قاری عمران سعید صاحب تشریف لے آئے نے انشاءاللہ نقابت جو ہی کرن دے میں تے بس وہ کوشش کرتا سا کہ تشریف لیاؤں نہ ہی نقابت کرنی نہیں ہوندی ہے انشاءاللہ انہاں تو پہلا ہمارے بڑے پیارے ننے منے بڑی پیاری تلاوت بھی کرتے ہیں اور اذان بھی بڑی پیاری پڑھتے ہیں آج امامہ شریف نہیں پا کے آئے نہیں تو صحیح مدنی منے جناب آسم خان اتاری ہوں تواڈے سامنے تلاوت کرن دے تلاوت میں بھی کوشش کی کہ ویکھو انہاں دی سنن تو انشاءاللہ مزہ آوے کیوں منوں ساہ چڑھ گیا تے انہاں اللہ دے فضل نال انہاں ٹریننگ کردے رہندے میں واوا چیر ہو گیا کیتا نہیں ہوندی پہلے دن ہی بس شروع ہو گیا تے جی محمد آسم خان اتاری ہوں انشاءاللہ ساڈے مفتی صاحب انشاءاللہ نقابت فرمان دے اور میں تو پنجابی سے اپنا کام پنجابی سے السلام علیکم محمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم نرشد بلي اللهم صل على سيدنا محمد من معدن الجود والكرم منبع منكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ ذات علم میں ہیں کہ ہمارے درمیان یہ ہم سب پہلے بہت کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت پیر سید منور حسین شاہ بخاری عظیم المرتبت عالم دین اور پیر طریقت ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں اور یہ اللہ کی صحبت یہ نسبت والوں کو اور قسمت والوں کو نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے دیکھیں دودھ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن
تھوڑا سا بھی دودھ اگر آپ پانی میں ڈال دیں تو اس کا بھی رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ والوں کا بھی رنگ ہوتا ہے اور اللہ والوں کے رنگ میں رنگنے کے لیے ان کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے. اور پھر رنگ پانی کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، باوجود اس کے دودھ اگر آپ پانی میں ملا دیں تو اس پانی کا بھی صرف رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، کیفیت اور حیت بھی بدل جاتی ہے. اسی طریقے سے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ والوں کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں ان پر اگر اللہ والوں کا رنگ چڑھ جائے تو سمجھ لو کہ پھر ان کی بھی قیمت ہو گئی. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اب خالص دودھ تو کم ہی ملتا ہے، پانی سے ملا ہوا ملتا ہے، لیکن لوگ خرید کے پیسے دے کے خریدتے ہیں اسے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی بے قیمت تھا، بے قدری تھی، بے رنگ تھا. جب دودھ کے ساتھ نسبت مل گئی تو وہ قدر والا بھی ہو گیا، قیمت والا بھی ہو گیا، رنگ والا بھی ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ والوں کے ساتھ جو نسبت اختیار کر لیتے ہیں وہ خود تو بے قدرے ہوں، قدر والے بن جاتے ہیں، خود بے رنگ ہوں، رنگ والے بن جاتے ہیں، خود بے ذائقہ ہوں، ذائقے والے بن جاتے ہیں، خود بے قیمت ہوں، قیمت والے بن جاتے ہیں. اگر خود کو قیمت والا بنانا ہے اور رنگ والا اللہ کے رنگ میں، اللہ کے پیاروں کے رنگ میں رنگنے والا بننا ہے، رنگ جانے والا بننا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ضروری ہے. جتنا زیادہ ایک سادہ سا پانی آپ فریج کے اندر رکھیں، نارمل ٹیمپریچر میں اس کا ٹیمپریچر بھی وہی ہوگا جو ارد و گرد کا ہے ٹیمپریچر، لیکن جب آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تھوڑی دیر تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. گھنٹہ رکھیں گے تھوڑا ٹھنڈا ہوگا، 2 گھنٹے رکھیں گے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، سارا دن رکھیں گے بہت ٹھنڈا ہو جائے گا، فریزر میں رکھیں گے برف جم جائے گا. مثال سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ جتنی دیر اللہ والوں کی صحبت زیادہ اختیار کریں گے اتنا زیادہ ان کے اثرات مرتب ہوں گے. جتنی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے گا اتنا زیادہ آپ کو ان کے صحبت کے اثرات میسر ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کی صحبت، ان کی زیارت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارے درمیان عظیم الشان عالم دین مفتی منصور قادری صاحب تشریف فرما ہے. ان سے گزارش ہے کہ ناز شریف اور کچھ اگر اپنے خیالات اظہار کرنا چاہیں جب تک کہ حضرت صاحب تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں یہاں پر مسجد میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی، اور جب بھی مسجد میں آنے کی توفیق نصیب ہو تو سنت اعتکاف کر لینا چاہیے. کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص سنت اعتکاف مسجد میں آنے کے بعد کر لیتا ہے تو دیگر عباداتوں کے علاوہ اس کو نفلی عبادات کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے. تو پڑھیے نویت سنت الاعتکاف. اس کے علاوہ چونکہ تلاوت کے حوالے سے بھی عبدالغفور صاحب عبدالرؤف بھائی نے عرض کیا تھا، تو انشاءاللہ سب سے پہلے قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، اور پھر انشاءاللہ موقع ملا تو نعت شریف بھی ہم سب مل کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اچھی نیتیں کریے. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہم ثواب کی نیت سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات ونہر
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم قرآن کی تلاوت سننے سے یقیناً
دلوں کو سرور ملتا ہے، روحانیت مضبوط ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب کسی قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں یا سمجھ کے سنتے ہیں تو مزید روحانیت میں اور مزید ایمانیت میں مضبوطی اور تازگی نصیب ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم نے قرآن سنا یا ویسے سنتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت، دل میں اسی سکون کے بعد آپ کا کلام ہے، سچی باتیں ہیں، حقیقت پر مشتمل یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ لیکن جب ہم اسی قرآن کی حقیقت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو مزید اس میں روحانیت میں ایمانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات ونہر۔ پہلی کی آیت لے دیں، سورہ قمر کی آخری آیت ہے اور اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہو جاتی ہے، تو میرے ابتدا سورہ قمر کی آیت آخری آیتوں سے کی اور انتہا سورہ رحمان کی شروع کی آیتوں سے کی۔ اس طرح دونوں سورتوں کو جو ہے جمع کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ فرمایا اللہ نے قیامت کے دن جب متقین لوگ آئیں گے تو ان کو ان المتقین فی جنات ونہر، تو ان کو باغات دیے جائیں گے، ان کو سرزد و شاداب جو نہریں ہیں وہاں پر جگہ دی جائے گی۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جنت میں کتنی قسم کی نہریں ہیں؟ 4 قسم کی نہریں ہیں۔ ایک دودھ کی نہر ہوگی، ایک شراب کی نہر ہوگی، ایک شہد کی نہر ہوگی، اور چوتھی نہر کس کی ہوگی؟ پانی کی نہر ہوگی۔ اور شراب کے بارے میں جو میں نے بیان کیا کہ شراب کی نہر ہوگی تو یہ دنیاوی شراب کی طرح نہ ہوگی کہ جس کو پی کر انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، انسان بے عقلا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ جنت کی شراب وہ ایسی زبردست ہوگی کہ جس کو پی کر ہی اس کا مزہ جو ہے سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں شان بیان فرمائی۔ سورہ رحمان کا ابتدائی آیت کی تلاوت میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کتنی پیاری آیتیں ہیں۔ فرمایا رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں ملتا ہے مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب مشرکین نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذات ہے کہ رب ایک ہے، آخر جہاں صلی اللہ تعالی وسلم تبلیغ کے لیے نکلے اور آپ نے یہی سب کو دعوت دی کہ رب بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے، جن بتوں کو تم رب سمجھ بیٹھے ہو یہ رب نہیں ہے، بلکہ رب جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ رحمان ہے۔ انہوں نے کہا رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرماتی کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم اپنے محبوب کو سکھائی۔ رحمان وہ ہے خلق الانسان کہ جس نے انسانیت کی جان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان اور ان آخر جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا وما یکون کا علم بھی عطا فرمایا۔ جو کچھ ہوا اور جو کچھ تا قیامت تک ہوگا ان تمام چیزوں کا علم آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر رحمان وہ ہے کہ جس نے نعمتیں عطا فرمائی، آگے نعمتوں کو تذکرہ ہے اور ہر نعمت کے بعد بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے لوگوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، جو تارے ہیں اور جو درخت ہیں یہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے دیکھو ہماری مخلوق صرف تم ہی نہیں ہو، انسانوں تم اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے ہو، ٹھیک ہو تم بھی ہماری مخلوق ہو، لیکن جو اور چیزیں ہیں ستارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہے، درخت ہے، یہ تمام چیزیں بھی ہمیں سجدہ کرتی ہیں، ہمارے حضور حاضر ہو جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی جو ایک انسان ہے کہ جس ایک مسلمان پر کسی معراج کی شب میں 5 نمازیں فرض ہوئی، 50 سے 5 ہوئی اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے سے اس کو وقت نہیں ملتا، اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے سے اس کو ٹائم نہیں ملتا، اور اس طرح وہ غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم بے جان سمجھ رہے ہو یہ بھی ہمارے حضور سجدہ کرتے ہیں،
اور تم کو تو اللہ نے عقل بھی دی ہے، تمہیں تو سمجھ بھی دی ہے، تمہیں تو اللہ نے اختیارات بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے حاضر نہ ہو، نماز نہ پڑھو، تو یہ تمہارے لیے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں میں آگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے وہ شان بیان فرمائی، سورج اور چاند کے بارے میں بیان فرمایا، انسانیت کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور اس طرح قرآن کی ان آیتوں کا اختتام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن کی جو ہے وضاحت کرنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت شریف پڑھ لیتے ہیں چند اشعار۔ صلی علی نبینا صلی محمد، محبت کے ساتھ صلی علی شفیعنا مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ایک کلام ہے اس میں اردو میں اشعار ہیں، پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما أجملك ما أحسنك ما أكملك ما أحسنك، مہر علی تھے تیری ثنا، گستاخ کیا کتھے جالڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی ہے،
متھے چمکتے لاٹ نورانی ہے کاری زلفت آنکھ مستانی ہے مخمور کی آنکھ بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انا فی عطش وسخاء اے گیسوئے پاکے ابر کرم اے گیسوئے پاکے ابر کرم برسل ہارے رم جم برسل ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ البحر علا والموج طغى بل بكس طوفان ہوش ربا بل بكس طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا سبحان اللہ 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 تبارک اللہ شان تیری تجھی کو لائق ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو لائق ہے بے نیازی کہیں تو ہو جوش لن ترانی کہیں تو ہو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس رب نے اس کی شان بے نیازی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے رب کا دیدار نصیب ہو جائے تو آپ کے لیے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ ہرگز تو دیکھ نہیں سکتا اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ سارے نبیوں کے سردار آپ تشریف فرما ہیں آرام فرما ہیں اور جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ انہیں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں لے کر آؤ
تو تبارک اللہ شان تیری تجھی کو لائق ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ذات ہے، جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی کو کوئی۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور علیہ السلام کا جسم اقدس کا ہر حصہ معجزہ ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا، اس میں دو قول ہیں، حضور علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عروج جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کسی کو یہ شان عطا نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو براہ راست سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکے، کسی کی یہ تاب نہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، مجھے اور آپ کو آنکھیں دینے والا اللہ ہے، کان دینے والا اللہ ہے، رسول اکرم اور نبیوں کو بھی کان اور آنکھیں دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو یہ تاب دی، یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر برداشت کر سکے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے، اللہ کی دیدار کے کروڑویں حصے کی تجلی کو دیکھنے جو اللہ نے پہاڑ پر نازل فرمائی تھی، اس کو دیکھ کر باقی تو سارے مر گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ ساری کی ساری کیفیات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر اللہ نے مخلوق میں کسی کو نوازا ہے تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں گزارش کروں گا، پیرس سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہوئے مہمان اور چودھری انور صاحب کے صاحبزادے مؤذن انور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا ساڈے ول سونیا ساڈے ول سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں، دسو منظور ہے دعا کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، بوسے تیرے قدماں نوں دتے جنا راواں نے، دتے جنا راواں نے، ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں۔ تکبیر، نعرہ
دل سارے اینی گل دس دے خدائی دیا لڑے خدائی دیا لڑے اے تو پاک تو مکنیاں تے چاوک دہونیاں سبحان اللہ ساڑے ول سونیاں نگاہ دہونیاں دسو منظور ہے دعاں دہونیاں ساڑے ول سونیاں عشق دے بیمارانوں دارو کوئی نہیں چاہیدا انہاں دا علاج ہے او دیدار سونے ماہی دا دیدار سونے ماہی دا عشق دے بیمارانوں شفا مقدونیاں ساڑے ول سونیاں نگاہ دہونیاں دسو منظور ہے دعاں دہونیاں ساڑے ول صدقے محمد دے وسدیے کائنات صدقے محمد دے وسدیے کائنات تلیاں ویکھ کے سورج لکدا زلفاں ویکھ کے رات صدقے محمد دے وسدیے کائنات تو سونا کے سب تو سونا تے ورگا نہ کوئی تے تو ود کے سونی ہستی نہ ہونی نہ ہوئی کہ تیرے سامنے چلیا جاوے تیرے سامنے چلیا جاوے چند دی کی اوقات صدقے محمد دے وسدیے کائنات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ تحقیق پاوے شاہ مستامی ہووے پاوے علی اجویری شیخ جنید بھی ہووے پاوے پیر اجمیری سب نے اپنی بات بنائی سب نے اپنی بات بنائی کر کے تیری بات صدقے محمد دے وسدیے کائنات ساڑی مسجد دے وچ رکن شورا تاری آئے سن تے حالان دے وچ بڑی دنیا سی انہوں نے کہا جیڑی روحانیت گلزار مدینہ جو میں دیکھی نا وہ میں اور کدھر ہی نظر آئی میں پورا ہی ساتھیوں کا دربار ہے کہ محفل دی جان بن کے
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह बुखारी जिंदाबाद। दुनिया का कोई वजीर और मुशीर आता है तो लोग चाहते हैं कि उसके करीब करीब हो जाएं और हम उसके जितने ज़्यादा करीब होंगे हमारी जो है वो वाह होगी, लेकिन अल्लाह वालों की जब हाज़िरी तशरीफ़ आवी हो तो उस वक्त और भी ज़्यादा उनके करीब होना चाहिए ताकि उनसे ज़्यादा फैज़ आ सकें। तमाम दोस्त करीब करीब तशरीफ़ ले आए। हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह बुखारी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। मस्जिद गुलजार मदीना की इंतज़ामिया की तरफ से हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और ये हमारी सआदत है कि आज हमारे दरमियान इतनी बड़ी हस्ती जलवा फरमा है। तमाम दोस्त तशरीफ़ रखें। कोशिश किया करें कि जितना ज़्यादा जो है वो मस्जिद के अंदर जब भी तशरीफ लाएं कोशिश किया करें कि अल्लाह के घर में जमा होकर इकट्ठे होकर बैठा करें। दीवारों से टेक लगा के पूरा जो है वो हल्का नहीं बनता। बेहतर ये होता है कि मिलजुल कर साथ बैठे, इससे मोहब्बत और बढ़ती है। हमारे दरमियान हम दुख से जिनके लिए तकलीफ है उनसे जो है वो और बात है, बाकी जो जवान हज़रात हैं तमाम दोस्त हमारे दरमियान हम लोग से भी मुफ्ती मंसूर कादरी साहब तशरीफ लाए और उनके साथ दोस्त अहबाब तशरीफ लाए, सईद भाई वगैरह, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेमन से इमाम साहब तशरीफ लाए हैं भाई साहब और उनके साथ दोस्त अहबाब तशरीफ लाए, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और हनोवर से और इर्द गिर्द से जो तशरीफ लाए हैं बिलखुसूस हज़रत साहब के साथ जो मेहमान तशरीफ लाए हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ गुजारिश करूँगा मैं मोहतरम जनाब मुज़म्मिल अनवर से वो तशरीफ़ लाएँ और हदिया नात पेश करें। हज़रत का जो है वो चंद लम्हों में इंशाअल्लाह खिताब होगा, आप उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या सल्लम जिब्रील महबूब नो आँख जागे आके जन्नत दी सैर एक बार कर जा, एक दो गल्ला पेत इसरार दिया वो भी अरशां ते आके पार कर जा ते जीवे फर्श दी किस्मत जगाइए होवे अरश दे बख्त बेगार कर जा नाले बख्शवा जा गुनाहगार नाले कौल बैठ के दीदार कर जा। नवाज़ इब्राहिम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
अर्श जाना मेरे हजूर का है औज पाना मेरे हजूर का है अर्श से भी बड़े वो आए अर्श से भी बड़े वो हो आए क्योंकि आना जाना मेरे हजूर का है आना जाना अल्लाह आना जाना आना जाना मेरे हजूर का है औज पाना मिलकर बोले औज पाना मेरे हजूर का है अर्श जाना अर्श जाना मेरे हजूर का है हक ताना का जलवा रहा पूरा हक ताना का जलवा रहा पूरा क्योंकि देख आना देख आना देख आना मेरे हजूर का है शादियाँ ने बजे शबे मेराज शादियाँ ने बजे शबे मेराज क्योंकि आज जाना मेरे हजूर का है आज जाना अल्लाह आज जाना अर्श जाना अर्श जाना जिसका ये अकीदा है कि अर्श जाना मेरे हजूर का मेरे साथ बोलेगा कि अर्श जाना अर्श जाना अर्श जाना जाना मेरे हजूर का है अर्श जाना अर्श जाना मेरे हजूर का है औज पाना मेरे हजूर का है कमानी इनका के झूठे नुक्तों कमानी इनका के झूठे नुक्तों तुम अब्दुल्ला के फेर में हो मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अल्लाह ताला ने सबसे पहले ऐ जाबिर तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया अल्लाह ताला के नूर से पैदा होने वाली जात अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई और अल्लाह के अनवार तजल्लियात में चलती फिरती रही और उसको कुछ पता न चला कोई ये अल्लाह वाले और इल्म वाले और अकल वाले सबकी अलग अलग बहसें हैं। अकल वाले कहते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए कैसे,
بھئی اس زمانے میں گئے کیسے ساتوں آسمانوں سے اوپر. آج کا کوئی راکٹ کی بات ہوتی تو کہتے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں. لیکن 1400 سال پہلے تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جانے میں گھنٹوں اور دنوں لگ جاتے تھے. آج تو گھنٹوں میں سفر ہو جاتا ہے. آج یہاں سے بیٹھ کے ہم ٹی وی پہ کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، اس کو یہاں جرمنی میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. اور اس زمانے میں تو یہ ساری سہولیات نہیں تھی. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے، عقل والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مادی زندگی ہے، مادیات میں اتنی طاقت پیدا کر دی گئی ہے، لوگوں نے کر دی ہے ذہانت اللہ کی دی ہوئی عطا سے، تو پھر روحانیت میں کتنی طاقت ہوگی اس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا. یہ تو مادی زندگی میں آج کے دور میں اگر اولیاء کی کرامات کا، حضور علیہ السلام کے معجزات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ بہت بدترین شخص ہے. اس لیے کہ آج تو آنکھوں اور کانوں سے مادی ترقی کو دیکھ کر کہ کتنی سینکڑوں دور سے آوازیں پہنچ رہی ہیں، کتنی سینکڑوں دور سے شکلیں پہنچ رہی ہیں، بندہ دیکھ رہا ہے تو اس زمانے میں روحانیت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہے. تو روحانیت کی طاقت مادی طاقت سے کئی گنا زیادہ ہے. اسی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کمال ترین عطا فرمائی روحانی طاقت، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، حاضر خدمت ہوئے. گزارش ہے ہنوور کے قابل احترام اور بڑے اچھے سناخاں محترم جناب عارف باجوہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں. خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. تمام دوست نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. لائی رکھی سونیا لگیاں موجا صدا لائی رکھی سونیا چنگیا لائی رکھی سونیا لگیاں موجاں آقا تیرے نال شان اساں پائی ڈور سڑی اپے تو چڑھائی ہو تیرے ہاتھ ڈور سڑی اپے تو چڑھائی چڑھی ہوئی گڈی چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیا چنگیا یا مندیا
نبھائی رکھی سونے لگیاں موجاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے اما تو میاں ہو لوکی کہندے خاص میں تے اما تو میاں پردہ جے پائیتے پردہ جے پائیتے پائی رکھی سونے پردہ پائی رکھی سونے چنگیا یا مندیا نبھائی رکھی سونے لگیاں لگیاں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے پتہ ہے نا یہ کب ہوا تھا معراج کی رات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے تو وہاں پر سارے نبی جمع تھے اور سارے نبیوں کی صفیں بند گئی تھیں امامت کا مصلی خالی تھا اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے حضرت سید آپ کے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ موجود حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود حضرت عیسیٰ روح اللہ موجود اور ان تمام عظیم ترین ہستیوں میں
سب سے عظیم ترین ہستی کو جو مقام اور مقامی امامت اور امام الانبیاء اور مرسلین کا خطاب اور فضیلت اور شان دلی تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ. سب انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کسی کو غلطی نہ لگے بھائی، اللہ سے بڑے کی بات نہیں ہو رہی. امام سارے بڑے تھے، انبیاء سارے بڑے تھے، ان سب بڑوں میں میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے. وہ امام صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. یہ اشارے کے ساتھ میں گزارش کروں گا خصوصی طور پر مہمان خصوصی حضرت حافظ قاری محمد سبحان قادری صاحب نقشبندی صاحب ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خصوصی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. حافظ قاری محمد سبحان نقشبندی. نعرہ تکبیر. پیرس سے ماشاءاللہ خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں. ہم ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مدینہ کی طرف سے خوشامدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک اللہ سے پڑھیں.
حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کی اس بابرکت محفل میں اصل خطاب حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید منور حسین شاہ بخاری مقدس العالیہ کا ہوگا۔ میں ناچیز دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، نہ تو مقرر ہوں نہ خطیب ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب اور چودھری صاحب نے عرض کیا تھا کہ آپ کچھ عرض کریں، تو میں تو ان جیسی ہستیوں کے سامنے بیان کرنا ایسے سمجھے جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو میں چند معروضات، گزارشات جو بزرگوں سے سنے ہیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اپنے شکستہ الفاظ میں جو آیہ کریمہ میں نے آپ مراد کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور چند باتیں عرض کر کے پھر میں شاہ صاحب کو دعوت کتاب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، یا پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے لے جانا بھی، اور رات کے وقت سیر کرانے کے بھی ہوتے ہیں۔ بعبدہ، اپنے عبد مقدس کو لے گیا۔ لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یا الہ کا معنی ہے تک یا کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور کیوں لے گیا؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ تھا اس آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ چند باتیں تشریح اور تفسیر کی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ، پاک ہے وہ، یعنی ہر نقص، ہر عیب اور ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے کو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس ابتدائی جملے نے ہر قسم کے جو ہے اعتراضات کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کیسے کہ دعویٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں فرما رہے جانے کا، دعویٰ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں لے کر گیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعویٰ فرماتے تو ہم سوچتے کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن دعویٰ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ذات جو پاک ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، وہ اپنے بندے کو لے کر گئے۔ اب رب کے متعلق سوچنا پڑے گا کہ وہ لے جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے، اس کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے،
جب وہ علی کل شیء قدیر ہے تو اپنے بندے کو لے جانے پر بھی قادر ہے۔ اس ابتدائی جملے نے ہر قسم کے اعتراضات کو ختم کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ دیکھیں میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دعویٰ فرماتے تو ہم آمنا و صدقنا کہتے، کیونکہ مسلمان کا کام ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھے اس کی ہر بات کو بلا چوں و چرا مانے۔ لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اعتراض کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب تو دعویٰ نہ کر، دعویٰ میں کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے گا تو تجھ پر نہیں کرے گا، مجھ پر کرے گا۔ جب مجھ پر اعتراض کرے گا تو میں جانوں اور وہ جانے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ بعبدہ، اس کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں فرمایا کہ اپنے بندے کو لے کر گیا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شک ڈالتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے کہ عبد فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کو، اور تم کہتے ہو نور، حالانکہ عبد ہونا نور ہونے کے منافی نہیں ہے۔ عبد ہونا نور ہونے کے منافی نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عبدہ بعبدہ، عبد فرمایا اور تم کہتے ہو نور، تو کیا جو عبد ہو کیا رسول نہیں ہو سکتا؟ تو پھر اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ اللہ کے حبیب بھی ہیں اور اللہ کے نور بھی ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جب مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو جواب دیا کہ اے مشرکو، تم جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو تو یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، تو پھر کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے اللہ کے مکرم عباد ہیں، بندے ہیں۔ تو نوریوں پر بھی عباد کا اطلاق ہوا، تو کیا نوری وہ جو ہے خاکی ہو گئے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوری نوری رہے، فرشتوں پر بھی اللہ نے عبد کا اطلاق کیا۔ تو اسی طرح بلا تشبیہ جب یہ اللہ نے عبد کیوں فرمایا، اس کی بھی حکمتیں ہیں۔ دیکھیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا بعبدہ، اور جب میرے تمہارے پاس آئے تو پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا قد جاءکم رسولنا، بلا شک و شبہ تمہارے پاس میرے رسول جو ہے تشریف لائے۔ اور ایک آیت میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اللہ کا برہان، یعنی سراپا معجزہ، روشن دلیل تمہارے پاس آئی۔ اور ایک آیت میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور ایک آیت میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، اور چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، مصطفیٰ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب میرے تمہارے پاس رسول آئے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول تمہارے پاس آئے اور یہ برہان اللہ کی آ گئے، روشن دلیل آ گئے، شاہد آ گئے، مبشر آ گئے، نذیر آ گئے، داعی الی اللہ آ گئے، سراج منیرہ آ گئے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو فرمایا میرا بندہ میرے پاس آیا۔ تو اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمتیں تو بہت ساری، ایک حکمت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور مثال دے کر پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں مثال دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور مثال ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثال اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ وہ تفکر کریں، غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مثال دیتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں مثال ہی ہوتی ہے، مثال کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ ہو، بڑی شان و شوکت والا، بڑے جلال والا، بڑے روب دبدبے والا ہو، بڑا متقی پرہیزگار ہو، اور وہ بادشاہ جب اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس حیثیت سے جائے گا؟ ایک بیٹے کی صورت میں جائے گا، اور ماں جب اپنے بیٹے کو دیکھے گی تو خوش ہوگی کہ میرا بیٹا آیا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گی، اسے بوسہ دے گی اور خوش ہو کر دعائیں دے گی کہ سبحان اللہ میرا بیٹا آیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اور وہی بادشاہ جب ماں کے پاس گیا تو ماں نے کہا میرا بیٹا آیا ہے۔ وہی بادشاہ جب قوم کے پاس جائے گا تو قوم کے پاس کس حیثیت سے جائے گا؟ ایک بادشاہ کے۔ اور قوم بھی اگر اس کو کہنے لگے کہ بیٹا آیا ہے بیٹا، تو کیا وہ قوم مہذب اور لائق کہلائے گی؟ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بادشاہ بیٹا بھی ہے، لیکن بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا، اور قوم کا وہ بادشاہ ہے۔ قوم کا حق ہے اس کو بادشاہ کہے، اور ماں باپ کا حق ہے اس کو بیٹا کہے۔ بلا تشبیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم ہیں ان کے امتی، ہمارا حق ہے کہ ہم آقا و مولا کہیں، ہم غلام ہیں ان کے۔ اور جب رب کی بارگاہ میں گئے تو رب کا کام ہے رب ان کو بعبدہ فرمائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھو کہ یہ عبدہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن کریم میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے تو صرف عبد سے نہیں بلکہ اضافت کے ساتھ دوہر پیش کیا۔ یہاں اس آیت میں فرمایا کہ سبحان الذی یسری بعبدہ، کہ میرا بندہ میرے پاس آیا۔ دوسری آیت میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور ایک آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ یہ میرا بندہ، ہمارا بندہ۔ اور کلمے میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں عبد نہیں فرمایا بلکہ اضافت کی بات، کہیں عبدہ، کہیں عبدنا، کہیں عبدہ فرمایا۔ اور یاد رکھو عبد ہونا اور بات ہے اور عبدہ ہونا اور بات ہے، اور یہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھتے ہیں جو ہو کر کے باہو ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور دوست جنہوں نے ہو کے راز کو سمجھا ہے وہی سمجھ سکتے ہیں عبد ہونا اور چیز ہے اور عبد ہونا اور چیز ہے۔ عبد وہ ہے جو اس انتظار میں ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو، اور عبد وہ ہے کہ رب فرماتا ہے میرا بندہ راضی ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ، تو اس بندے کو نہ دیکھیں سرکار نور بھی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، باتیں کافی اصل کتاب ان کا ہونا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جبرائیل امین آئے، موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر بار بار جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وہ بھی ہیں جنہیں لن ترانی کہا جا رہا ہے، اور ایک اللہ کے حبیب ہیں جو حریم کے اندر سوئے ہیں، خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہی 27ویں رجب کا مہینہ تھا، نبوت کا 12واں سال تھا، 11 سال گزر چکے تھے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبریل جا میرے محبوب کو کہہ دے کہ یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کے مشتاق ہیں اور اللہ اپنے حبیب کا مشتاق ہے۔ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جھوم اٹھے اور انہوں نے فرمایا تبارک اللہ شان تیری
تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمتی خبر یہ لایا کہ چلیے حضرتی، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے چل کر کوہ طور پر جاتے ہیں اور طور پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے دیدار کرا۔ جواب آتا ہے لن ترانی، اللہ کا حبیب کہیں جاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے اور 70,000 فرشتوں کے بھیجتا ہے، ایک نورانی براق دے کر بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ جا کر میرے حبیب سے فرما دے کہ وہ موسیٰ جو میرے دیدار کا مشتاق تھا اور میں اے حبیب تیرے دیدار کا مشتاق ہوں۔ اور دوستو یاد رکھو کہ یہ جو لوگ عبد یا نور کو نہیں مانتے وہ گمراہی کے اندر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی جواب دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے، لیکن ہمارے اور تمہارے آقا اور مولا ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو، جنہوں نے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عبد بندہ جو ہے عاجز ہے اور اللہ نے ان کو بڑائی دی تو وہ ہمارے بڑے بھائی ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نبی کریم کے چھوٹے بھائی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنی شکل دیکھنی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، لیکن مخلوق کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو قادر۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی زاری انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور جب مخلوق کے پاس سامنے حاضر ہوتے ہیں تو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو بھی واپس پلٹا دیتے ہیں، اور درختوں کو حکم دیتے ہیں وہ چل کر آتے ہیں، اور پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی نظر آتی نہیں عاجزی ہی نظر آتی ہے، قدرت نظر نہیں آتی، ان کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدرت یوں دکھائی، فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میں آپ کے اور شاہ صاحب کے درمیان دخل نہیں ہونا چاہتا، کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا، جبرائیل امین ان کو مدینہ طیبہ، جو اس وقت مدینہ نہیں تھا یثرب تھا، لیکن اب یثرب کہنا بھی جائز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ زمین ہے جو قیامت تک وہ شاخ اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے، اور یہ وہ زمین ہے جہاں قیامت تک فرشتے 70,000 صبح آئیں گے، 70,000 شام آئیں گے، جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ اس کو جو ہے حاضری نصیب نہیں ہوگی، وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھوائے۔ اور پھر آگے گئے تو مدین شہر، یہاں شعیب علیہ السلام کی حکومت تھی، وہاں 2 رکعت نفل پڑھائے۔ اور طور، کوہ طور، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی ہوا، وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھائے۔ اور پھر بیت اللحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس مقام پر لے گئے۔ جبرائیل امین ان کو بتاتے گئے اور عرض کرتے گئے کہ یا رسول اللہ، ان مقامات پر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔
یہ کوئی میں اس سے کہانی نہیں بیان کر رہا، یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں، نسائی کے اندر موجود ہیں، اور امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ کے اندر لکھا ہے، دیگر کتب احادیث میں مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر التیب کے اندر بھی ان کو نقل کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، یفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ تو جبرائیل امین نے جو ان مقدس مقامات کی سیر کرائی تو کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا۔ اور کیوں حکم دیا تھا؟ اس لیے حکم دیا تھا حالانکہ دیکھیں کہ کوہ طور شعیب علیہ السلام 2500 سال پہلے گزر چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور تھا وہ بھی ان کے ہم اثر تھے، ان کو بھی تقریباً اتنا عرصہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش وہ 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ ان مقامات کی سیر کیوں کرائی؟ تاکہ میرے حبیب کی سنت ہو جائے۔ مقامات مقدسہ کی سیر کرنا اور وہاں پر نفل پڑھنا میرے حبیب کی سنت ہو جائے۔ اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، فرشتے جبرائیل امین نے جو کرایا۔ آج جو ہم اہل سنت و جماعت بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں اور ان سے جا کر فیض حاصل کرتے ہیں، وہاں جا کر نفل پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ پتھر ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، صرف نشان۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وہاں نماز پڑھو، اور وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ جہاں قدموں کے نشان ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور جہاں پر سر سے لے کر پاؤں تک جو بزرگان دین سوئے ہوئے ہیں وہ جگہ کیوں نہ مبارک ہوگی اور بابرکت ہوگی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی بد عقیدوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ زہر عزت و اطلاع محمد، زہر عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معراج کی رات ہی ہے کہ اللہ کا عرش نیچے تھا، حضور کے قدم اوپر تھے، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے اندر شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے عرش پر حضور کے قدموں کو کھڑا کر دیا۔ انہی اشعار کے ساتھ اور کچھ باتوں کو عرض کر کے اس کے بعد انشاءاللہ خطاب شروع کرتے ہیں۔ یہ جو محفل سجی ہے اور خصوصی طور پر ہمارے لیے صد افتخار کی بات ہے اور باعث شرف ہے کہ ہمارے درمیان حضرت پیر سید منور حسین شاہ بخاری تشریف فرما ہے۔ یہ سب ذریعہ بنے ہیں چودھری محمد انور صاحب، جو چودھری افضل صاحب کے بھائی ہیں۔ ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کے بچوں کو نیک و صالح رکھے۔ ان کی وجہ سے آج ہمارے درمیان پیر صاحب موجود ہیں، کیونکہ یہ خاص مرید ہیں پیر صاحب کے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات، خان صاحب نے ایک طرف اشارہ پہلے آپ سے ذکر کیا، شاید آپ نے توجہ سے سنا نہیں۔ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب آئے تھے ہماری مسجد میں کچھ عرصہ پہلے، حاجی یافور اتاری صاحب آئے تھے۔ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی وہ مبلغ دین ہیں، وہ مختلف شہروں میں مختلف مساجد میں جاتے رہے ہیں، لیکن یورپ کی مختلف مسجدوں میں جا کر بڑے بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے
لیکن کہتے ہیں جو مزار مجھے مسجد گلزار مدینہ میں آیا ہے کہیں نہیں آیا. یہاں اللہ کی فضل سے بندے تھوڑے ہیں لیکن محبت والے ہیں. اس وجہ سے اس کے اثرات ہیں. مسجد کی بنیاد میں مخلص لوگ شامل تھے جن کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا. اور ہم نے نام بھی اسی لیے رکھا تھا کہ یہ مسجد گلزار مدینہ بنے, مدینے کا باغ بنے, مدینے والے کا فیض یہاں جاری ہو. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور اولیاء کاملین کہ کہیں کوئی خاص سینگ نہیں لگے ہوتے, وہ بھی ہماری طرح عام چلتے پھرتے جسمانی حیثیت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اس لیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت پیر سید منور حسین شاہ بخاری ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. تمام دوست محبت عقیدت کے ساتھ زیارت بھی کریں اور حضرت صاحب کا خصوصی بیان بھی سماعت کریں. ہم پھر دل کی گہرائیوں سے پورے ہنوور والوں کی اور دیگر شہروں سے آنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور سب کی طرف سے پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ خصوصی طور پر وقت نکال کر انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں. ہمارے لیے باعث سعادت ہے. ہم آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. یار کھانا بھی ملے گا انشاءاللہ, آواز نکال کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. پیر سید منور حسین شاہ بخاری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. نالے پڑھو سارے. سب تو پہلا حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناکیز تھوڑی خدمت دے وچ حاضر ہے. سب تو پہلا مسجد دی تانوں میں مبارکباد پیش کرنا چاہنا. اللہ تبارک و تعالی اس گھر نوں سدا آباد رکھے. تے بڑی خوشی دی گل ہے تہاڈے نال دوبارہ ملاقاتاں ہوئیاں نے ہوئی ہے, اور بڑے اچھے ماحول چ ہوئی ہے. دین اسلام دے مسئلے وچ ہوئی ہے. اتنے میں بالکل ہی زیادہ وقت نہیں لاؤں گا. وقت سارا شاہ صاحب دی خدمت. بس اس رات دے تارے پہ دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے, اج عرش سجایا جانا ہے. کیوں ہے محفلاں سجیاں ہیں؟ اسے واسطے سجیاں ہیں. اس رات دے تارے پہ دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے. کیونکہ نبی کریم نو اج عرشاں تے بلایا جانا ہے. یار نے اپنے یار دا دیدار کرانا ہے. بابا دے بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بولو بولو یار خیر میرے درود شریف بابا دے بلند پڑھو گے تو محل کے چلے گی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. در مرشد
وہ نا کبرا تھے وہ نانے آنی جنہ دے مونڈے کملیے ایک بلبل وہ کیڑی میں دے تسی میری بھول نکل رہی ہے تو لیے یہ ہے میں سکل تو اللہ کہ ساتھی ہو میرے پرانے بڑے تسی میں تبرا سارے آ گیا ایک بلبل اس باغ اندر تے لگے رئیسی گناہ دی اجانے سے چڑھیا تو محمد تے اڑ گئے آخری شعر میاں صاحب فرماتے ہیں او جنہ دے پیچھے نے پاپ کمائے وہ کتنے رہے رشتے دار ماں باپ دادی دادا نانے جتھے بھی بڑے بڑے ساڈے پھر حال دے وچ بھی رشتے دار کتنے نے جنہ دے پیچھے نے پاپ کمائے جنہاں نوں پھڑ کے پالیا میں تیرے واسطے کوٹھیاں بھی بنا چلیا زمیناں بھی خرید چلیا پرانی شہر بھی کر چلیا تو میرا بڑا پرانا رشتہ دار ہے یہ بھی انسان ایڈا کھلے والی کھولنے نکل گئی نیکی کی گل کروں گا ہس کے کونٹا کی نہ تے ساتھیوں نال میں تہاڈا مہمان بھی ہاں کہ مہمان کول چنگی ماڑی ہو جائے درحال بخشنا چاہیے ایندا وعدہ کر لو کہ جد میں مسجد کے محفل کی تشریف لیاؤ تے سرے تے ٹوپیاں لے کے بعد طریقے نال کیونکہ ادب والےاں اللہ پاک بڑے رنگ لاندا ہے کہ بے ادب میرے ساری رات بھی نفل پڑھتے رہن جنہیں ایک لت تے کھلوتے رہن کہ زیادہ اس طور کے علماء کرام بھی کہا سکتے ہیں میں تو پتہ ہے بندہ گناہگار ہاں تے بہرحال بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی صاحبزادہ پیر منور حسین بخاری شاہ صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین